اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیات نمبر 87 تا 93 میں اہل ایمان کو پاک چیزیں حرام ٹھہرانے اور اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرنے کی تاکید، قسم توڑنے کا کفارہ، شراب اور جوئے پر مکمل پابندی کا حکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور جو حلال پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کھایا کرو، اور جس اللہ پر تمہارا ایمان ہے اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان۔ اللہ تمہاری لغو اور بے مقصد قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، مگر وہ تمہاری ان قسموں پر ضرور گرفت فرمائے گا جو تم نے اپنے قصد اور ارادے سے کھائی ہوں۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ۔ پس ایسی قسم کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، وہ اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، جب کہ تم قسم کھا کر اسے توڑ ڈالو، اور حفاظت کیا کرو تم لوگ اپنی قسموں کی۔ اسی طرح اللہ تمہارے واسطے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک یہ شراب، یہ جوا، یہ آستانے اور پان سے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ شراب اور جوئے کی حرمت 3 مرحلوں میں نازل کی گئی۔ پہلے مرحلے میں تنبیہ کی گئی، دوسرے مرحلے میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے پر پابندی لگائی گئی، اور تیسرے مرحلے میں مکمل پابندی لگا دی گئی۔ یہ تیسرے مرحلے کی آیت ہے جہاں شراب اور ہر قسم کے جوئے پر پابندی لگا دی گئی۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، سو تمہیں ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف احکام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے حرمت سے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر تقوی اختیار کریں اور نیک کام کریں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔